اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام سخن میں آپ کا ایک بار پھر خیر مقدم ہے۔ لکھنؤ اسٹوڈیو سے آج ہم گفتگو کریں گے 10 ماہ مبارک رمضان کی وفات شہادت جناب خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کے بارے میں۔ کوئی آسان نہیں مثل خدیجہ ہونا، شرط ہے اس کے لیے مادر زہرا ہونا۔ ناظرین اکرام، ایک ایسی ذات جس نے اپنی قربانیوں سے اسلام کو سینچا ہے، اپنی ساری دولت اسلام پر نچھاور کر دی۔ آئی ناظرین، ہم اس ذات مقدس کے بارے میں بات کریں۔ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا مصطفیٰ علی خان ادیب الہندی صاحب قبلہ۔ آئیے استقبال کرتے ہیں، اس پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آج اس غمناک گھڑی میں کہ جس میں محسنہ اسلام اور پوری زندگی کو اسلام کے نام پر رسول اکرم کے قربان کر دینے والی ذات کے بارے میں کیا محبت تھی آپ کی حضرت سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور اس اسباب اور اثرات کیا تھے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ سب سے پہلے امام زمان اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف اور تمام ناظرین کی خدمت میں ہم جناب خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی وفات، شہادت نما وفات کی تعزیت اور تسلیت پیش کرتے ہیں۔ وہ ذات کہ جیسے کہ آپ نے اشارہ کیا کہ جس نے اپنی پوری زندگی اسلام کے لیے وقف کر دی، اپنی پوری دولت اسلام کے لیے نچھاور کر دی، اور جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا کی عظمت کو اگر انسان سمجھنا چاہے تو پیغمبر کی اس حدیث سے یا اس قول سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ خدیجہ جیسی کوئی نہیں ہو سکتی۔ بے شک، کیونکہ خدیجہ نے اس وقت میری تائید کی جب کوئی میری تائید کرنے والا نہیں تھا۔ خدیجہ نے اس وقت میرا ساتھ دیا جب کوئی میرا ساتھ دینے والا نہیں تھا۔ جناب خدیجہ الکبریٰ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ سے جو محبت فرماتی تھی، اس محبت کا سبب وہ ایمان تھا جو آپ کو پیغمبر اکرم کی ذات پر تھا۔ یعنی اعلان رسالت سے پہلے بھی آپ کو آپ کی بزرگی پر، آپ کی صداقت پر، آپ کے امین ہونے پر جو ایمان تھا، وہ سبب بنا کہ وہ خدیجہ جو پورا عرب جن سے شادی کرنے کا خواہاں تھا، اور بڑے بڑے قبیلے کے بڑے بڑے افراد خواہش رکھتے تھے آپ سے شادی کرنے کے اور خواستگاری کر رہے تھے، لیکن آپ سب کو رد کرتی تھیں، انہوں نے خود پیغام بھیجا جناب رسالت مآب سے شادی کے لیے۔ البتہ جناب رسالت مآب اس وقت دنیاوی لحاظ سے ان کے پاس کچھ نہیں تھا۔ اسی سے سمجھ میں ہمیں آتا ہے کہ جناب خدیجہ الکبریٰ کا ویژن جو تھا، جناب خدیجہ الکبریٰ کی جو سوچ تھی وہ کتنی الگ تھی۔ وہ یہ نہیں دیکھ رہی تھی، ورنہ عام طور سے کیا ہوتا ہے کہ جو آدمی پیسے والا ہو وہ اپنے پیسے کے لحاظ سے سٹینڈرڈ کو مینٹین کرتا ہے، جو آج دنیا کی ذہنیت ایک بنی ہوئی ہے۔ اس پروگرام کے تحت اس چیز کی طرف بھی اشارہ ہو جائے کہ ایک سٹینڈرڈ بن گیا کہ صاحب ہم تو اس سٹینڈرڈ کے لیونگ کے عادی ہیں، ہماری بیٹی تو اس سے سٹینڈرڈ میں رہی ہے، وہ تو اس طرح کے گھروں میں رہی ہے، اور اس کے لیے تو اس طرح کی چیزوں کو ہم نے فراہم کیا ہے، کیسے وہ ایک مثال کے طور پر ظاہری طور پر ایک کم پیسے والے گھر میں رہ سکتی ہے۔ جناب خدیجہ ایک بہترین نمونہ ہے سلام اللہ علیہا کی ذات۔ آپ عرب میں سب سے مالدار خاتون تھی، اور ہم جب کہتے ہیں خاتون مالدار تھی، اس کا یہ مطلب نہیں کہ خواتین سے مقابلہ ہو رہا ہے، چونکہ آپ خاتون تھی اس لیے ہم کہتے ہیں سب سے مالدار خاتون تھی، وہ اللہ عرب میں سب سے مالدار شخصیت اور ذات آپ کی تھی۔ وہ لوگ جو عرب میں جو اپنے آپ کو قریش کا سردار اور سرور کہتے تھے، چاہے وہ بنی ہاشم سے ہوں، چاہے وہ دیگر بنی امیہ کے افراد ہوں، یہ پیسے لیتے تھے جناب خدیجہ الکبریٰ سے اپنی تجارت کے لیے۔ کیا کہنے، یعنی آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ اس ایریے کی بزنس ٹائکون ٹائپ کی شخصیت کا نام جناب خدیجہ الکبریٰ تھا۔ ان کا لیول پہ کوئی تھا ہی نہیں، ان کے لیول پہ اگر کوئی تھا تو پھر ہم کسرا اور روم یا مصر یا اس طرح کے کسی بادشاہوں کا اگر نام لے تو وہ برابری کر سکتے تھے مالی اعتبار سے۔ اس خاتون کا ذہن کیا ہونا چاہیے اور اس خاتون کا ذہن کس طرح ہے، یہ ہمیں تاریخ بتا رہی ہے کہ اس نے چنا اگر تو مالداروں کو نہیں چنا، اس نے اگر چنا تو پیسے والوں کو نہیں چنا، اس نے اگر چنا تو بادشاہوں کو اور رؤسا کو نہیں چنا، اس نے امین اور صادق کو چنا۔
کیا کہنے، کیا کہنے. یعنی ویژن یہ تھا کہ مجھے صادق چاہیے، مجھے امین چاہیے. یعنی اگر بصیرت کو بھی دیکھے جناب خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ کی تو اللہ اکبر. وہ سمجھ رہی تھی کہ جس ذات کی طرف جو یہ ذات ہے جو محمد کے نام سے صلی اللہ علیہ وآلہ کے نام سے مکے میں صادق اور امین کے عنوان سے یاد کی جاتی ہے، جس کو یتیم عبداللہ کہا جاتا ہے، دنیاوی لحاظ سے اس وقت کچھ نہیں جی، لیکن وہ صادق ہے، وہ امین ہے. اور یہ سب سے اہم چیز ہے اس دور میں جہاں جھوٹوں کا مرکز تھا، وہ دور جہاں دھوکہ دڑی کو سب سے زیادہ ہنر سمجھا جاتا تھا، وہاں یہ چیز بہت نایاب تھی. تو اگر دیکھا جائے تو جناب خدیجہ الکبریٰ نے اپنے لیے سب سے نایاب چیز کا انتخاب کیا کہ اس پورے عرب میں سب سے نایاب چیز صداقت ہے، اس پورے عرب میں سب سے نایاب چیز امانت داری ہے. یہ دونوں چیزیں محمد ابن عبداللہ میں موجود ہیں. لہٰذا اگر میں کسی کی خواستگاری کہ ہاں کہوں، یا بلکہ اس کا برعکس ہے، اگر میں کسی سے شادی کرنا چاہوں گی تو یہی ذات ہے. کیا کہ لہٰذا آپ نے انتظار نہیں کیا کہ جناب رسالت میں آپ کے لیے پیغام بھیجے، آپ نے خود جناب رسالت میں آپ کو اپنی شادی کے لیے پیغام بھیجا. اور یہ سبب بنا کہ پورے قریش سے عورتیں آپ سے ناراض ہو گئی، کیونکہ آپ نے ان کے لحاظ سے سب سے کمزور طبقے سے شادی کی تھی مالی اعتبار سے. تو آپ نے شادی کی، اور شادی کی پہلی رات ہی آپ نے اپنا سب کچھ رسالت میں آپ کو ہدیہ کر دیا کہ میرا گھر آپ کا گھر ہے، میرا پیسہ آپ کا پیسہ ہے، میں بھی آپ کی کنیز ہوں. کون خاتون شب عروسی اس طرح کی باتیں کرتی ہے؟ لیکن جناب خدیجہ الکبریٰ ایک نمونہ بن رہی. خداوند عالم اگر کسی کو نمونہ بناتا ہے، رسول اکرم فرما رہے ہیں کہ دنیا میں کی 4 عورتیں ایسی ہیں جو بہشتی ہیں اور ان کا مقام اولین اور آخرین میں سب سے الگ ہے، اور ان میں سے ایک جناب خدیجہ الکبریٰ کا نام ہے. تو اس بات کو ثابت کرتا ہے کہ خداوند عالم اپنے بندے کے عمل کو بہرحال ضائع نہیں ہونے دیتا. آج کے ماحول میں کہاں ممکن ہے کہ کوئی پیسے والا شخص آ کے شب عروسی اس طرح کی بات کرے، لیکن وہ انہوں نے کر کے دکھایا کہ نہیں، ہمارے فکر ہی الگ ہے اور میرے پاس جو کچھ ہے، اور نہ صرف یہ کہ زبانی کہہ دیا اور بات ختم ہو گئی، نہیں، عملی کیا کہ جب رسول کو ضرورت پڑی. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ نے ابھی اعلان رسالت نہیں کیا، ابھی اعلان رسالت سے 15 سال پہلے کی بات ہے جی. اس دن بھی جناب رسالت میں آپ کو سب کچھ دے دیا تھا جناب خدیجہ نے، لیکن وہ الگ بات ہے کہ آپ نے اس چیز کا استعمال نہیں کیا. جب ضرورت پڑی تو اسلام کے لیے مانگا. اور جناب خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ نے پہلے ہی دن کہہ دیا کہ جو کچھ ہے میرا وہ آپ ہی کا، میں تو پہلے ہی کہہ چکی ہوں، اگر آج مسلمانوں کو ضرورت ہے تو لیجئے، جتنا چاہیے لے لیجئے، سب آپ کا ہے. کہ وہ پوری روایت مفصل ہے کہ جناب خدیجہ الکبریٰ نے اپنے غلاموں کو حکم دیا تھا. پیغمبر پریشانی کی حالت میں گھر میں آئے تھے کہ مسلمانوں کے اوپر بہت تنگی ہے، مکے ہی کی زندگی تھی اور بہت پریشانی ہے اور اس وقت مال کی ضرورت ہے. جناب خدیجہ الکبریٰ نے اپنے غلاموں کو حکم دیا. سرکار اب مطلب سوال یہ اٹھتا ہے کہ یہ قربانی کا جو جذبات ہے، یہ قربانی جو ایثار جناب خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ نے حضور سرور کائنات کے لیے دکھایا، یا واقعی وہ یہ جانتی تھیں کہ خدا کی طرف سے بھیجا گیا ایک ایسا رہبر، ایک ایسا نبی، ایک ایسا رسول ہے، یہ ان کا ویژن تھا؟ تو یہ قربانیاں جو ہیں وہ کس طرح سے پیش کی جا سکتی ہیں؟ دیکھیے، جناب خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ نے جناب پیغمبر سے جب شادی کی تو اعلان رسالت نہیں ہوا تھا، لیکن انہیں یہ معلوم تھا کہ یہ شخصیت بالکل منفرد ہے. اور یہی وجہ تھی کہ جب پیغمبر کے اوپر وحی نازل ہوئی اور آپ نے آ کے جناب خدیجہ الکبریٰ کو خبر دی تو سب سے پہلے آپ نے تائید کی کہ میں آپ کی تصدیق بھی کرتی ہوں اور میں آپ پر ایمان بھی لاتی ہوں. یہ وہ وقت ہے ابھی، یعنی بہت سے لوگوں نے اس کی مختلف روایات لکھی لیکن وہ بالکل غلط روایت ہے. جناب خدیجہ الکبریٰ نے پیغمبر کی فوراً تصدیق کرتے ہوئے فوراً آپ کی امت میں شامل ہوئے. امیر المومنین اور جناب خدیجہ الکبریٰ یہی 2 لوگ تھے جنہوں نے پیغمبر پر فوراً ایمان لے کر آئے. وہی نازل ہونے کے فوراً بعد جیسے ہی پیغمبر نے آ کر ان لوگ کو خبر دی، انہوں نے اپنے مسلمان ہونے کا اعلان کیا اور پیغمبر کی نبوت کو تسلیم کیا. جناب خدیجہ الکبریٰ جانتی تھیں کہ شخصیت بالکل منفرد ہے، لیکن بہرحال نبی ہونا ایک الگ چیز ہوتی ہے. لیکن کتنا یقین تھا ان کو اور کتنا خداوند عالم سے توسل تھا ان کو، اور ان کو یقین تھا اس کی ذات پر کہ جیسے ہی پیغمبر نے اپنے اعلان رسالت کیا سب سے پہلے تائید کرنے والی شخصیت آپ کی بنی. بہت سی روایتیں ہیں جس میں ثابت ہوتا ہے کہ پیغمبر اور جناب خدیجہ و امیر المومنین واحد یہ 3 افراد تھے جو خانہ کعبہ کے سامنے نماز پڑھتے تھے، اور یہ کئی برس چلا ہے. بہت سی روایات ہیں کہ یہی 3 لوگ نمازی تھے پورے روئے زمین پر. تو پھر بعد میں جناب جعفر طیار اور دیگر افراد شامل ہوئے. تو جناب خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ نے جب وعدہ کیا کہ میں آپ کے لیے سب کچھ قربان کروں گی، تو ابھی نبوت کا اعلان نہیں تھا، لیکن جب نبی بھی ہو گئے پیغمبر، یعنی اعلان نبوت کر دیا، نبی تو ہمیشہ سے تھے، اعلان نبوت جب کر دیا
تو جناب خدیجہ الکبریٰ نے اپنے وعدے کو اور تکمیل کیا کہ اب میں ایک نبی کی زوجہ ہوں، لہٰذا میں عمل اور بہتر کر کے دکھاؤں۔ دیکھیں بعد کی جو معاملات ہیں پیغمبر کے، وہ اس وقت کا ہے جب پیغمبر نے حکومت بنا لی ہے، جب پیغمبر مدینے میں آ چکے ہیں، جب پیغمبر کے پاس افراد ہیں، اس وقت نبی کی تائید کرنا یا زوجیت میں آنا ایک الگ چیز ہے۔ اور ابھی جب ہر طرف سے نقصان ہے، ہر طرف سے حملے ہو رہے ہیں، ہر طرف سے پریشان کیا جا رہا ہے، اس وقت تمام شرائط کی سختی کے باوجود پیغمبر کی تائید کرنا اور ساتھ دینا اور پورے قریش کے بائیکاٹ کا سامنا کرنا، یہ عظمت ہے جناب خدیجہ الکبریٰ کی، جس کو پیغمبر ہمیشہ یاد کرتے رہے۔ اور دیکھیں بات پہ آپ کے خاتمے عرض کروں، پیغمبر کے لیے مختلف جگہ پہ ملتا ہے کہ آپ جناب خدیجہ کو یاد کرتے تو گریا کرتے تھے۔ جی یہ جملہ کہنے میں بہت آسان ہے، لیکن اگر آپ اس کو غور کریں، ایک انسان روئے کسی کو یاد کر کے، اس کی مثال کے طور پر اس کے انتقال کے 4 سال بعد، 5 سال بعد، ایک عام آدمی اگر کرے تو انسان ایک بار سوچتا ہے کہ ہاں محبت رہی ہوگی بہت زیادہ، لیکن اگر یہ شخص تھوڑی سی اہمیت والا شخص ہو، جی کسی ملک کا لیڈر ہو، پریسیڈنٹ ہو، یا مثال کے طور پر کوئی بہت بڑی شخصیت ہو، بادشاہ ہو، بہت بڑا تاجر ہو، یہ اپنی بیوی کے مرنے کے 5 سال بعد اس کو یاد کر کے گریا کرے پبلکلی، جی تو اس سے اس کی اہمیت سمجھ میں آتی، کیونکہ عام طور سے اس طرح کے افراد اپنے آپ کو پبلک میں اپنے ایموشنز کو شو نہیں کرتے۔ رسول اکرم اولین اور آخرین میں سب سے اعلیٰ ذات ہے، بے شک، اور اور پیغمبر اکرم کا کوئی بھی عمل ایسا نہیں ہو سکتا جو رضا الہی کے خلاف ہو۔ بے شک پیغمبر اکرم اس حال میں کہ جب رسالت کا تمام ذمہ داریاں آپ کے اوپر ہیں، قریش اور عرب کی تمام ذمہ داریاں آپ کے اوپر ہیں، پوری بشریت کی ہدایت کی ذمہ داری آپ کے اوپر ہے، آپ جناب خدیجہ الکبریٰ کو یاد کر کے گریا کر رہے ہیں، اس سے جناب خدیجہ الکبریٰ کی عظمت ہمارے سامنے آتی ہے، اور پیغمبر کی ان سے محبت اور لگاؤ بھی ہمارے سامنے آتا ہے۔ اور اس کی خاص وجہ وہی قربانیاں تھی جو آپ نے سوال میں کہا، قربانیاں سبب بنی، وعدہ وفا کرنا سبب بنا کہ پیغمبر کو آپ سے انس ہو اور محبت ہو، کیونکہ پھر بعد میں ایسا کوئی نہیں ملا پیغمبر کو جو اس طرح سے پیغمبر کا سپورٹ کرتا، اور یہی وجہ تھی کہ جناب ابو طالب و جناب خدیجہ الکبریٰ جو ایک کے بعد ایک ہی سال میں انتقال فرما گئے، شیب ابی طالب کی اس سختیوں کے بعد میں اس کو ضرور آپ سے سوال لوں گا اس باب میں۔ شیب ابی طالب کے بارے میں بات کی، ایک ایسا جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ ایک بزنس ٹائکون جو پورے عرب میں مشہور، وہ اس حالت تک کیسے پہنچی؟ اب اس سے نمونہ آپ بتائیں تاکہ عالم اسلام آنکھ کھول کر دیکھے کہ واقعی جناب خدیجہ کی ذات کیا ہے۔ بالکل، ایک وومن جو بزنس ٹائکون ہے، خاتون جس کا پیسہ ہی پیسہ ہے، وہ پیسہ خرچ کرتی جا رہی ہے مسلمانوں کی فلاح اور بہبود کے لیے۔ ابھی مکے کی زندگی ہے، ابھی کوئی حکومت نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، غلاموں کو خریدنے کی کوشش کی جا رہی، کیونکہ اکثر غلام مسلمان ہو رہے تھے، تو ان کو خرید کر ان کو آزاد کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی تاکہ وہ مسلمان رہ سکے اور اپنے آقاؤں سے اور اپنے مالکوں کے شر سے محفوظ ہو سکیں۔ وہ ہجرت کر رہے تھے، بہت سے لوگ حبشہ چلے گئے تھے، جناب جعفر کے کمان میں بہت سے لوگ گئے، اور بھی بہت سے لوگ گئے۔ تو اس وقت پھر وہ زمانہ آیا جو قریش کے بائیکاٹ کا زمانہ ہے۔ جی، اب یہ سارا پیسہ جو ہے یہ ذات پہ نہیں خرچ ہو رہا تھا، یہ مسلمانوں پہ خرچ ہو رہا تھا۔ اللہ اکبر۔ اب بائیکاٹ کا مسئلہ یہ ہو گیا ہے کہ اب قریش نہ کچھ بیچے گا نہ خریدے گا، نہ کھانے کی چیز آپ کو دی جائے گی، نہ پینے کی چیزیں آپ کو دی جائیں گی، نہ آپ سے تجارت کی جائے گی، نہ آپ سے معاملات کیے جائیں گے، اگر آپ کہیں دکھ جائیں گے تو آپ کو قتل کیا جا سکتا ہے۔ جناب ابو طالب نے ایک شیب میں جو پہاڑیوں کی گھاٹی کا علاقہ تھا جو آپ کا تھا، اس میں جا کر پناہ لے لی کہ ہم محفوظ رہیں، اور قریش میں یہ طے ہو گیا کہ آپ کوئی آنا جانا نہیں رہے گا، کسی طرح کا واسطہ نہیں۔ کچھ لوگ تھے بس جو ڈھکے چھپے مدد کرتے تھے۔ تو اب وہ خاتون جو اتنی بڑی بزنس ٹائکون تھی، وہ کتنی سختیوں میں آ گئی، سارا مال اس کا خرچ ہو چکا ہے، کسی سے کوئی بزنس ریلیشن نہیں رہ گیا، کسی سے کوئی سماجی تعلقات نہیں رہ گئے ہیں۔ وہ خاتون جو سونے کی دیوار پیغمبر کے سامنے کھڑی کر چکی تھی دنیا کو دینے کے لیے، مسلمانوں پہ خرچ کرنے کے لیے، اب اس کے پاس کھانے کو نہیں تھا کہ کس طرح سے کھانا کھلائے۔ ان سختیوں کے باوجود وہ تائید سے نہیں ہٹی، ایمان سے نہیں ہٹی، ساتھ دیتی رہیں، اور یہی وجہ تھی کہ آپ کو جو اذیتیں ہوئیں شیب ابی طالب کی پوری وہ 1 سال کی زندگی کا، 1 سال سے زیادہ کی زندگی میں، کہ جس کے نتیجے میں جب شیب ابی طالب سے باہر نکلے تو بالکل جسم گل چکا تھا جناب خدیجہ الکبریٰ کا بھی اور جناب ابو طالب کا بھی۔ وہ سب سے زیادہ سختیاں انہی بزرگواروں نے برداشت کی تھی، جناب ابو طالب مرد ہونے کے لحاظ سے اور جناب خدیجہ الکبریٰ خاتون ہونے کے لحاظ سے، اور وہاں سے باہر نکلنے کے بہت جلد ایک کے بعد ایک دونوں شخصیتوں نے انتقال کیا، اور جناب رسالت مآب نے اس سال کو عام الحزن یعنی غم کا سال قرار دیا۔
خود یہ بات دلیل ہے کہ سال غم کا قرار دیا، نہیں کہا 3 دن غم کرو یا 7 دن غم مناؤ یا 40 دن غم، پورے سال کو غم کا سال کہا پیغمبر نے۔ اس سے یہ چیز بھی ثابت ہوتی ہے کہ اگر شخصیت عظیم ہو تو حق یہ ہے کہ پھر اس کے لیے سال ہا سال عزاداری کی جائے، یہ بھی ایک سنت پیغمبر ہے، بس شخصیت کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ شخصیت کیسی ہے۔ تو جناب خدیجہ الکبریٰ وہ شخصیت ہیں جنہوں نے اسلام کے لیے اپنے مال و دولت کو خرچ کر کے اسلام کو وہ نمو دیا۔ دیکھیں اگر جناب خدیجہ الکبریٰ وہ مال خرچ نہ کرتی جی تو کبھی یہ موقع ہی نہ آتا کہ مدینہ اور یثرب سے آنے والے آتے اور رسالت مآب کے ہاتھوں پر بیعت کرتے اور ایمان لاتے، اور اس کے بعد رسالت مآب ہجرت کر کے مدینہ جاتے اور حکومت ہوتی اور جنگیں ہوتی اور اسلام ترقی کرتا۔ یہ سب مرہون منت ہے جناب خدیجہ الکبریٰ کی قربانیوں کا۔ لہٰذا اگر اسلام کو صحیح طریقے سے کسی نے پروان چڑھایا ہے تو 2 شخصیتیں، جناب ابو طالب اپنے سپورٹ کے ذریعے سے جی، اور جناب خدیجہ الکبریٰ اپنے فائنینشیل سپورٹ کی وجہ سے اور مینٹل سپورٹ جو پیغمبر کو آپ نے عطا کیا۔ اور یہی وجہ ہے کہ آج بھی کوئی بھی دنیا کا مسلمان ہو وہ مرہون منت ہے جناب خدیجہ الکبریٰ اور جناب ابو طالب علیہ السلام کا، کہ انہوں نے اگر قربانی نہ دی ہوتی تو آج ہم مسلمان نہیں ہوتے۔ واہ 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 سرکار، اب ارشادات کی اگر ہم بات کریں تو سرور کائنات حضرت سرور کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو آپ کے بارے میں ارشادات کیے ہیں اس کے بارے میں بھی آپ ہمیں بتائیں۔ جناب خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کے سلسلے میں پیغمبر نے بہت سی فرمائشیں کی ہیں، بہت سی باتیں کہی ہیں۔ اکثر روایات اسی طرف اشارہ کرتی کہ آپ نے بہت یاد کرنا، جناب خدیجہ الکبریٰ کو بہشت کی عورتوں میں شمار کرنا، 4 عورتوں کو بہشت کی عورتوں میں آپ نے شمار کیا، البتہ اور بھی ہیں لیکن بہشت کی سردار عورتیں اولین اور آخرین میں جو حتماً بہشت میں رہیں گی اور مقام رکھیں گی خداوند عالم کے نزدیک، اس میں جناب مریم، جناب آسیہ، جناب خدیجہ الکبریٰ اور جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا نام ہے۔ اور جناب خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کے سلسلے میں آپ نے ہمیشہ یہ فرمایا کہ اس کی جیسی مجھے نہیں ملی، جبکہ پیغمبر نے بہت سی شادیاں کی۔ اور یہاں پہ میں یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ جناب خدیجہ الکبریٰ کی ایک عظمت اور ہے کہ جب تک آپ پیغمبر اکرم کی زندگی میں اور آغا میں تھیں تب تک پیغمبر نے دوسری شادی نہیں کی، جو خود جناب خدیجہ الکبریٰ کی عظمت کی طرف اشارہ کرتا ہے، ورنہ عرب میں 1 سے زیادہ شادیاں کرنا بہت عام سی بات تھی۔ یہ امتیاز صرف جناب خدیجہ الکبریٰ اور جناب زہرا سلام اللہ علیہا کے پاس ہے کہ جب تک جناب خدیجہ الکبریٰ رسول اکرم کے عقد میں رہیں، رسول اکرم نے کسی دوسری خاتون سے عقد نہیں کیا، اور جب تک جناب زہرا سلام اللہ علیہا امیر المومنین کی زندگی میں رہیں آپ نے کسی دوسری خاتون سے عقد نہیں کیا۔ تو رسالت مآب نے ہمیشہ محبت کی، ہمیشہ آپ کو بزرگی کے ساتھ یاد کیا، ہمیشہ آپ کو محبت کے ساتھ یاد کیا، حتی دیگر ازواج کی حسد کا سبب بنی اور طعن و تشین کا سبب بنی، لیکن پیغمبر نے ہمیشہ آپ کو خوبی اور نیکی کے ساتھ یاد کیا۔ جزاک اللہ۔ رحلت کے وقت کیا اثرات تھے اور کیسے سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سال کو، جیسا کہ آپ نے فرمایا بھی، تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ تاکہ اس سے منسلک ہو کے عزاداری کا ایک باب جو رقم ہوا ہے اس کے بارے میں بھی ایک میسج چلا جائے۔ جناب خدیجہ الکبریٰ چونکہ بیمار ہو گئی تھیں شیب ابو طالب سے نکلنے کے بعد اور بہت سخت بیمار تھیں، تو آپ نے 3 وصیتیں کی پیغمبر سے، اور تینوں وصیتیں خود آپ کی عظمت کی طرف پر دلیل ہیں، اور آپ کی اور پیغمبر سے آپ کا جو رشتہ ہے اس کے اوپر دلیل ہے۔ پہلی بات جو آپ نے وصیت کی کہ میں نے آپ سب کچھ آپ کو آپ میرے سرور ہیں، لیکن میں نے پوری زندگی جو آپ کے ساتھ گزاری ہے میں خوشحال رہی ہوں، لیکن اگر آپ کو میری طرف سے کوئی پریشانی ہوئی ہو اذیت تو مجھے معاف فرمائیے گا۔ یہ جناب خدیجہ الکبریٰ میں پہلی وصیت کی۔ رسول اکرم نے گریہ کیا اور فرمایا کہ میں تجھ سے راضی ہوں، میرا خدا تم سے راضی ہے، تم نے سب کچھ میرے لیے اور اسلام کے لیے خرچ کیا ہے، تمہیں خداوند عالم ایک عظیم مقام پہ رکھتا ہے اور رکھتا ہے۔ کیونکہ جناب خدیجہ الکبریٰ کے لیے اکثر ملتا ہے ہمیں روایات میں کہ جبرائیل پیغمبر کے ذریعے خدا کا سلام پہنچاتے تھے جناب خدیجہ الکبریٰ۔ دیکھیں ایک دفعہ ہم سلام کریں اور ایک دفعہ خدا سلام کرے، بہت فرق پڑتا ہے۔ دوسری وصیت جو آپ نے فرمائی وہ یہ کی کہ میرے بعد میری بیٹی کا خیال رکھیے گا، کیونکہ وہ بہت چھوٹی ہے اور میری اکلوتی نشانی آپ کے پاس ہے، لہٰذا میری بیٹی کا آپ خیال رکھیے گا، چونکہ ماں کے جانے کے بعد اسے اور زیادہ سپورٹ کی ضرورت پڑے گی۔ 5 برس کی تھی جناب زہرا سلام اللہ علیہ، اس کا خیال رکھیں۔ تیسری وصیت کے لیے روایت کہتی ہے کہ آپ نے کہا کہ میں تیسری وصیت جو آپ سے کرنا چاہتی ہوں وہ میں اپنی بیٹی سے کروں گی، وہ بعد میں آپ سے بتا دے گی۔ تو جناب رسالت مآب باہر چلے گئے اور جناب زہرا کو بلا کر جناب خدیجہ الکبریٰ نے وصیت کی کہ میں چاہتی یہ ہوں کہ میں قبر کی تاریکی میں اپنے آپ کو تنہا نہیں رکھنا چاہتی، لہٰذا میں چاہتی یہ ہوں کہ وہ عبا جو رسالت مآب وحی کے وقت اوڑھتے ہیں اپنے بدن مبارک پر، وہ عبا میرا کفن
قرار دیں، لیکن مجھے حیا آتی ہے کہ میں پیغمبر سے مانگوں۔ وہ عورت جس نے سب کچھ دے دیا ہو، زوجہ ہو، اس کو حیا آ رہی تھی کچھ مانگنے میں۔ جناب خدیجہ نے یہ وصیت کی اور جناب زہرا نے جا کر اپنے بابا جناب رسالت مآب سے کہا کہ مادر گرامی یہ چاہتی ہیں کہ آپ اپنے لباس میں اپنی ابا میں ان کو کفن دیں، اور روایت کہتی ہے کہ پیغمبر نے اس کو قبول کیا، اور جب کفن دینے کا وقت آیا اور رسالت مآب نے چاہا کہ اپنی ابا سے کفن دیں تو جبرائیل نازل ہوئے اور فرمایا کہ خدا نے کفن بھیجا ہے جناب خدیجہ، اور یہ واحد وہ ذات ہے جس کا کفن بہشت سے آیا ہے، جناب خدیجہ الکبریٰ کا کفن، اور رسالت مآب نے وہ کفن جو جبرائیل لے کر آئے تھے اور اپنی ابا، چونکہ وہ وصیت تھی، ان دونوں میں جناب خدیجہ الکبریٰ کو کفن دیا اور خاک کے حوالے کیا، اور ہمیشہ گریہ کرتے رہے اور ہمیشہ آپ کو یاد کرتے رہے۔ بہت بہت شکریہ آغا، بڑی خوبصورت گفتگو، یعنی ایک ایسی محسنہ جس نے اسلام پر اتنے احسان کیے ہیں، لیکن واہ ہو مسلمانوں پر کہ جب بھی تذکرہ ہوتا ہے تو بہت کم لوگ ہیں کہ جو خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کو یاد کرتے ہیں۔ امید کرتے ہیں کہ شاید مسلمانوں کی آنکھیں ضرور کھلیں گی اور اس ذات بابرکت کے بارے میں تمام سیمینار اور سمپوزیم ہوتے رہیں گے۔ وقت بالکل اجازت نہیں دے رہا، ناظرین ہمیں اجازت دیجیے، اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی۔ ہم اپنے آقا اور مولا کے ظہور کی تعجیل کی دعا کرتے ہیں۔ اللہم اجل لولیک الفرج۔